خوش آمدید۔ کبھی سوچا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی ساری زندگی نیکی اور عبادت میں گزار دے اور پھر بھی خود کو خدا سے بہت دور محسوس کرے؟ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی کے ذریعے سچی ہمدردی کے اصل مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہی وہ سوال تھا جو ہماری کہانی کے مرکزی کردار عمرانی صاحب کے ذہن میں ہر وقت کھٹکتا رہتا تھا۔ ایک ایسا انسان جن کی زندگی بظاہر نیکیوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن اندر ہی اندر وہ خدا سے ایک عجیب سی دوری محسوس کر رہے تھے۔ تو آئیے پہلے عمرانی صاحب کو تھوڑا جان لیں۔ عمرانی صاحب جن کی عمر 50 سال تھی، بظاہر ایک بہت ہی مثالی زندگی گزار رہے تھے، ایک ایسی زندگی جس کی شاید ہر کوئی خواہش کرے۔ دیکھیے، ان کی نیکیوں کی فہرست کافی لمبی تھی۔ وہ مالی طور پر خوشحال تھے اور دل کے بھی بہت سخی۔ رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہو، غریبوں کی مدد کرنی ہو یا پھر عبادت، وہ ہر کام میں آگے تھے۔ لیکن اس سب کے باوجود ان کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک خلش تھی، ایک کمی کا احساس تھا، اور یہی ان کی اصل پریشانی تھی۔ تمام نیکیاں کرنے کے باوجود وہ ایک روحانی ٹھہراؤ سا محسوس کر رہے تھے۔ وہ جوش، وہ تعلق جو انہیں 17 سال کی عمر میں خدا سے محسوس ہوتا تھا، 50 سال کی عمر میں کہیں کھو سا گیا تھا۔ تو اپنے اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی سچی لگن اور خلوص عمرانی صاحب کو ایک بہت ہی دانا اور بزرگ عالم کے پاس لے گیا۔ اور یہاں آ کر اس عالم دین سے ملاقات میں کہانی ایک بالکل نیا اور بڑا ہی غیر متوقع موڑ لیتی ہے۔ ایک ایسی تشخیص سامنے آتی ہے جس کا عمرانی صاحب نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ عالم صاحب نے عمرانی صاحب کو بہت غور سے دیکھا اور بات کا آغاز ایک حیران کن جملے سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ آپ کے دل میں نہیں ہے۔ انہوں نے تسلی دی کہ آپ کی نیت بالکل صاف ہے، آپ کے ارادے نیک ہیں۔ اب اس بات نے عمرانی صاحب کو اور بھی الجھن میں ڈال دیا کہ بھئی اگر دل میں کوئی مسئلہ نہیں تو پھر خرابی آخر ہے کہاں؟ اور پھر اس عالم نے وہ فیصلہ کن بات کہی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ انہوں نے کہا، عمرانی صاحب، اصل مسئلہ آپ کے دل کا نہیں بلکہ آپ کی آنکھوں کا ہے، آپ کے دیکھنے کے انداز کا ہے۔ اس مسئلے کو اور آسانی سے سمجھانے کے لیے عالم دین نے ایک بڑا زبردست استعارہ استعمال کیا جس سے انہوں نے تعصب کی اینک کا نام دیا۔ تو آخر یہ تعصب کی اینک ہے کیا چیز؟ سوچیں، یہ ایک ایسا نظر نہ آنے والا فلٹر ہے جو ہماری ہمدردی کو کچھ خاص دائروں میں قید کر دیتا ہے۔ مطلب اس اینک کو پہن کر ہم درد تو محسوس کرتے ہیں، لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جنہیں ہم کسی نہ کسی وجہ سے اپنا سمجھتے ہیں، اور باقی سب کے دکھ درد سے لاتعلق رہتے ہیں۔ عالم نے اس کی ایک بہت ہی سادہ سی مثال دی۔ انہوں نے کہا، ہم اپنے محلے کے کسی ایک بھوکے خاندان کی مدد تو شاید کر دیتے ہیں، لیکن کیا کبھی ان سینکڑوں خاندانوں کے بارے میں سوچا ہے جو ہمارے مذہب کے نہیں ہیں، جیسے کہ قریب کی بستی میں رہنے والے؟ اب ذرا اس خیال کو ایک فرد سے آگے بڑھا کر دیکھتے ہیں کہ یہی منتخب ہمدردی یعنی سلیکٹیو ایمپیتھی معاشرتی اور قومی سطح پر ہمارے درد کو کیسے تقسیم کر دیتی ہے۔ اس کی سب سے واضح مثال ہمیں مذہبی سطح پر نظر آتی ہے۔ جب کسی ایک مسلک کے لوگوں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اکثر صرف اسی مسلک کے لوگ ہی اس پر آواز اٹھاتے ہیں، اسی درد کو محسوس کرتے ہیں، جبکہ دوسرے مسلک کے لوگ اکثر خاموش رہتے ہیں، جیسے ان کا درد ہمارا درد ہی نہ ہو۔ اور یہ تقسیم صرف مذہب تک ہی نہیں رکتی، نہیں، یہ قومیت کی سرحدوں پر بھی نظر آتی ہے۔ اپنے ملک میں کسی ایک انسان پر ظلم ہو تو ہم سب تڑپ اٹھتے ہیں، لیکن اگر وہی ظلم پڑوسی ملک میں سینکڑوں لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہو تو اکثر ہم اسے ان کا مسئلہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اس وقت دنیا میں 6 ارب سے زیادہ انسان رہتے ہیں، 6 ارب سے زیادہ، اور ہر ایک انسان صرف اور صرف انسان ہونے کی وجہ سے ہماری ہمدردی کا حقدار ہے۔ لیکن ہماری یہ تعصب کی اینک ہمیں اس وسیع انسانیت کے مشترکہ درد کو محسوس ہی نہیں کرنے دیتی۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے سے نکلا کیسے جائے؟ عالم دین کے مطابق حل بہت سادہ ہے۔ اس تعصب کی اینک کو اتار پھینکنا ہوگا اور اس کی جگہ ہمدردی کے آفاقی عدسے کو اپنانا ہوگا۔ یہی اس ساری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ عالم دین کے مطابق اصل روحانی بیماری، اصل آفت ہی یہ ہے کہ ہمدردی کو اپنی پسند، اپنے قبیلے، اپنے مذہب اور اپنی قوم کی دیواروں میں قید کر دیا جائے۔ اور یہی اس کہانی کا حتمی پیغام ہے۔ سچی روحانیت اور خدا سے قریب ہونے کا راستہ یہ ہے کہ ہمدردی کی کوئی سرحد نہ ہو،
جب دنیا کے ہر انسان کا درد اپنا درد لگنے لگے، صرف اور صرف انسانیت کی بنیاد پر، بس اسی وقت روحانی سفر مکمل ہوتا ہے۔ تو یہ پوری بات ہمیں ایک بڑے اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ وہ کون سی نظر نہ آنے والی اینک ہے جو ہم سب نے پہن رکھی ہے؟ وہ کون سا تعصب ہے جو ہماری نظر اور ہماری ہمدردی کو محدود کر رہا ہے؟ اس پر غور کرنا شاید ہم سب کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز ثابت ہو۔